اجازت ہے صحیح ذکر پاک شروع کروں؟ نہ مونجھ آئیے نہ سکھ تری بے قرار کیتا ہے، نہ مونجھ آئیے نہ سکھ تری بے قرار کیتا ہے، میں کیویں آکھاں جو میں تہاڈا انتظار کیتا ہے۔ پچھلے جمعے تے میں سرکار دی زیارت دے اعمال دسے ہیں نماز توسل دی صورت وچ، یعنی کہ عملی طور تے کرنا ہے۔ اج میں تقریر دا آغاز اتھو کریندا پیاں کہ کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ سرکار زیارت کرواویں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے عراق دے رہن والا ہے، اون اے اعمال زیارت امام زمانہ شروع کیتے تو آکو میں دسا ہے کہ کم سے کم 3 راتیں لگ دیاں، کرم تھی ویندے یقیناً زیادہ زیادہ 40 رات دے اعمال صالحین۔ اون دا نصیب دیکھو کہ بین الحرمین اجوان کے وہ اعمال زیارت کریں دا، او کو 77 راتیں گزر گیاں۔ سرکار دے مشتاق ہون زیارت کران او ایک لمحہ بھی اتے تلے نہ کریں دا اپنے وقت تو جڑا نماز توسل دا وقت ہا۔ او کو 77 راتیں دے بعد سرکار زیارت نہ فرمائی تے ایک الہام فرمایا، ٹھیک ہے۔ سرکار فرمایا بھئی تو فلانے بازار فلانے بندے دی دکان تے پہنچواں، اون نماز توسل والا وقت ان تے نہ دیتا تے جلدی جلدی دربار بازار وچ پہنچ کے اون بندے دی دکان دے دروازے تے جو ہی گیا اون ڈٹھا کیا؟ اون ڈٹھا ہے بھئی اے جندرے تے چابیاں دا کام کرن والا لوہار بیٹھا ہے، انو ایک منجا گھتا پائے جہندی پواندی کن بسترا ولتا پائے، ایک نورانی شخصیت اون بسترے دے ٹیک لگ کے بیٹھن، توجہ کرائے۔ اجائی میں سچیں دا ودا کہ کچھ بولاں، سرکار دے روب و حیبت دی وجہ تو کچھ بول نہیں سنگا، سرکار نے انگلی دا اشارہ کیتا کہ خاموش۔ اے رک دا ودا سامنے دکاندار کام بیٹھا کریں دا، ایک بڑھیا آئی ہے بڑھڑی عورت آئی ہے، او تالا ہتھیں پاتی ودی آئی، تمہاری توجہ میری طرف ہوئے، او آ کے دکاندار نال ہم کلام تھے، اے روایت کریں دا جڑا نماز توسل کھڑا پردہ 77 راتی تو بھئی میں ڈٹھا ہے او بڑھڑی آئی ہے تو او آکھس اے دکاندار میں اے تالا ویچنا ہے، ٹھیک ہے، این دی کتنی قیمت ہے؟ اون تالا ڈٹھا ہے تے او آدھا بڑھڑی عورت اے 5 روپے دا تالا ہے، اگر ایک چابی لماویں تا اے 7 روپے دا ہے، ٹھیک ہے۔ او بڑھیا عورت آدھی میرے نال مذاق نہ کر، پوری مارکیٹ پورے دربار دے وچ میرے این تالے دی قیمت 2 درہم لے گئے تے تو میں کو 5 تے 7 درہم کیوں آدھا پائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کہ میں مذاق نہ کریں نہ پیا، میں حقیقی آدھا پیا، انہاں کیوں 2 درہم لئے؟ بڑھیا دسا ہے بھی میں انہاں کو وہاں کیا کہا کہ میں کو ایک ضرورت ہے 3 درہم دی تے میں تالا ویچنا ہے، او آدھے نے 2 درہم دا دے میں تاساں گھنسوں، دکان نہ لے کے او تو آدھی مجبوری تو فائدہ اٹھنے ہیں، تو آدھا تالا 5 درہم دا، اگر ایک آکھو تو میں چابی لا دے وہاں تے اے 7 درہم دا تھی ویسی۔ اون ویلے اون بہن دل نال بڑھیا دعا کیتی ہے، وہاں کہ ٹھیک ہے بس چابی نہ لاتے میں کو 5 درہم دے چا، او ٹری گئی ہے۔ اون ویلے سرکار اون اعمال صالح کرن والے بندے تو متوجہ تھے، سرکار فرمائے ساڑھے پر ادھی ادھی رات کو اٹھون ضروری نہیں، توجہ کرائے، ادھی ادھی رات دے اعمال تے غسل تے پاک صاف لباس، سرکار فرمائے ایسا کردار بناؤ جی میں دکان آلے دائے، میں روزانہ مولا فرمائے دی دکان تے آبان، نعرہ حیدری، ٹھیک ہے۔ بیا سرکار نے کیونکہ سن دے رہنے ہیں بھئی جدہ خیر نال تھی ونجے جلدی ظہور تھی ونجے، جدہ سرکار دا ظہور تھی ویسی نا تے جیڑا بھی غیر مسلم بھی ہو سی دیکھ سن تے آکسن اساں تو سرکار کو ڈٹھا ہویا ہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یقینی گال ہے کہ وہ جو مالک مختار ہیں او ہر معاملے ساری مدد فرماویں، لیکن ساری معرفت دی کمزوری ہے کہ سا کو پہچان نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایویں ایک بندہ بیا بھی عراق دے رہن والا ہے، او بھی ایویں اعمال زیارت کریندا کریندا او کو 35 دیواراں گزر گیا، این وجہ تو تارے جذبات بلند بیٹھا کرنا بھئی انہاں 40 دیوار دے اعمال کیتے ہیں سرکار کو پاون واسطے، اور انہاں دی نماز توسل دی جگہ تے ساری فرق ہے، او بین الحرمین وچ کھڑن، اساں اپنے انہاں گھراں وچ بیٹھے ہیں،
او کو 35 دیواراں تھی گیا ہیں این سردیاں دا موسم اور روایت کریں دے بھی میں ایک رستے دے جگہ تے رکاں اتنی برف باری ہے کہ میں چل نہ بھی سکدا میں مونڈیاں تائیں برف نال بھریج گیا میں سوچا ہے بھئی سرکار دی زیارت اور اعمال قربت دی وجہ تو میں 35 دیواراں بالکل قضا نہیں کیتیاں رہ گئے صرف 5 دیواراں اگر ہون میں قضا کرے نا تے قانون الہیہ ہے میں اگر لیٹ تھی نا نماز توسل تو ہو سکتا میں کو زیارت دا شرف نہ عطا فرمان سوچیندہ کھڑا کیا کراں انہوں دے دھائے اے اوہیں ویسے جڑے پہاڑی علاقے ہیں تے جتا برف باری تھی دی نا تے باغ دے تے برف باری تھی تے بیلچے نال برف لہینن بوٹیاں تو او آدھا بھی میں ڈٹھا انہوں نال ایک باغ تو کوئی شخص ہے جڑا برف بدل لہیندہ ہے توجہ کرائے میں پریشان کھڑا ہم کہ میرا وقت زیان پیا تھی ہے او میرے قریب آ گئے تے انہاں آ کے آکھے بھئی اے بندہ خدا کیوں پریشان کھڑا ہے میں کہ میں جتنی کوشش بھی کی تھی کہ نہ دساں بھئی میں زیارت اعمال امام زمانہ ودا کرے نا تے اون کوشش جو روکیاں برف دی وجہ میں جتنا بھی ٹالا کہ میرا کہیں ذات نال کام میں اون وجہ تو کھڑا تساں ونجو جن تے ونج اون آکھے نہیں میں کو دس تو کیوں کھڑا ہے انہاں آکھے ایویں گال ہے میں سرکار دے منن والا میں اپنے امام زمانہ دی نماز توسل ودا پڑھدا 35 دیواراں تھی گئن ہن میں 36 دیوار پوری تھیندی پئی تے میں رکا کھڑا برف باری دا ماحول ہے انہاں آکھے تے کو زیارت عاشورہ آندی ہے اون بیلچا مونڈے تے جڑے ہستی رکھی کھڑے ہیں او برف دے وچ پورا ہے شخص آدھے آندی تے نہیں یہ لفظ ہیں انہاں آکھے اگر اے تک واہ ونجے تے تیرا کام تھی ونجے انہاں آکھے میں کو آندی نہیں میں کو آندھی نہیں میں جو شروع کی تھی ہے میں کو اون کرام دی وجہ تو یکی آندھی ہے مہربانی او میں کو اے فرمائیں دے تے میں دے تھا کھڑام بیلچا مونڈے ترک کے لگے گئے بائے بوٹے تو برف لہاون پائے گا میں وہاں اویں کھڑام برف نہیں گھٹی وقت لازا کھن جلے گزرے ولا او ہستی تشریف گینن اویں بیلچا مونڈے تے فرمائیں اوے کھڑے ہیں آپ دے خدا جی ہاں سے کھڑے ہیں برف جو ہیں اچھا تے کو دعائے توسل آندھی ہے آقا آندھی تا نہیں اگر آوے آتا تیرا کام تھی ونجے ایویں اون دعائے توسل پڑھی یعنی کہ 2 تو 4 چیزاں اون ہستی نے دسیاں او باغ تو برف لہاون والے کون ہیں او امام زمانہ ہیں ٹھیک ہے نا بار بار ملاقات کرویں دے کھڑے مگر رخ انور تے ایک ایسا پردہ ہے ٹھیک ہے نا جنہیں سرکار دا فرمان ہے کہ ایسا ہر زمانے ظاہر تھیندے رہے ہیں مگر اون صورت جیڑی ساڈا رحمان چاہندا ٹھیک ہے نا انسان پہچان نہیں سنگا او زیارت تا اساں بھی کافی دفعہ کیتی بیٹھے ہیں مگر میں جیڑی محنت تے کوشش تے جیڑی گل تو اکن دعا گھننا ہے بیٹھا او زیارت ہے کہ تو کو سرکار دی سنجان آونی ٹھیک ہے نا سنجان آونی اور اون ایسے پر نور چہرے دے مشتاق ہوں اساں ایک دفعہ کافی نہیں ایسی زیارت ایسا دیدار تے ہن دعا جڑی ہے اون دے واسطے دسیندا پیاں کہ دعا دا معیار کیا ہونا چاہیے دعا دے وچ منگنا کیا ہے ٹھیک ہے دعا تا اساں مانگ بانے اور سرکار فرمائے دعا دا وقت توارے کن گھدا ویسی مولا فرمائے دے پن چاہے توارے کن الیکشن واسطے دعا منگئی ونجے چاہے تواری کن کہیں گیم واسطے دعا منگئی ونجے چاہے تواری بیماری صحت واسطے اولاد واسطے رزق واسطے دعا دا وقت توارے کن گھدا ویسی فرمایا اپنی حجت دی خوشی کے لیے دعا مانگو ٹھیک ہے حجت کی خوشی کے لیے تمہارے اپنے لیے تمہیں کوئی دعا نہیں مانگنی پڑے گی ہن این دی مثال دے بہت بڑی گل ہے پیا ایک بوڑھی عورت ہے بیوہ ہے انتہائی ضعیف العمر ہے او کہیں آدمی کن مولا دا فرمان سنا بھئی جیڑا 23 ماہ رمضان دی رات جگ سی تے او ٹائم پا گن تھی جلے درخت سجدہ کریں او جیڑی دعا بھی منگ سی او جیڑی دعا منگ سی اون دی قبول تھی اون دا پتہ نہیں کتنا بڑا عقیدہ تے اعتقاد تے یقینا اون 23 ماہ رمضان دا انتظار شروع کر دیتا ٹھیک ہے اے میں دسیندا پیاں کہ ساکو ہر چھوٹی چیز نہیں منگنی چاہیے منگنا کیا چاہیے اون بڑھڑی ساکو سکھائے او آدھی 23 ماہ رمضان آ گیا رات تھی گئی میں بہ گئی مسلح تے آدھن بھی پانی دا گلاس یہ اگر نال بھر کھڑا ہوتا جلے او لمحہ دے او دودھ بن میں دے ٹھیک ہے نا ہر چیز جلے سجدہ ریز تھی دی ہے قرآن دے نزول دا وقت ہے نا وہاں کہ میں او لمحہ پا گیا میں اشجار کو ڈٹھا شجر بھی سجدہ ریز ہیں حتیٰ کہ ایتا جاندار ہیں بے جان
چیزاں ستون بھی سجدہ رہ دین ہائے ہائے واہ 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 ہون بڈھڑی نے منگا کیا ہے سرکار فرمائے تو کو دس کے گئی ابھی منگیندہ کیویں ہے او کو اپنے مالک دے فرمان تے یقین ہے بھی جیسے منگسو تو آپ اون لمحے چتا آتی تھی او بیوے ٹھیک ہے اون دا شوہر فوت تھی گئے بے اولاد ہے اون اللہ دی ذات کو آکھے میں کو 7 نوحاں عطا کر توجہ کرائے مہربانی میں کو 7 نوحاں عطا کر 7 ماڑیاں دے اتے بہ کے سونے دی مندھانی کھیر بیٹھیاں کھرکیں دیاں ہوئیں مہربانی ہون میں تھوڑے جائیں گال تو پردہ چاہنا پیاں نہ ہوں شوہر منگا سائیں نہ ہوں بیٹے منگے نہ ہوں جوانی منگی ہے اتنی ہے چیزیں ضرورت کو نہ نوحاں واسطے ہے نا او کو مالک دے فرمان تے یقینی بھی جو منگو او ملتا ہے سرکار فرمائے بھی اون ایہا دعا منگی کہ میں کو 7 نوحاں عطا کر 7 ماہر تے بہ کے سونے دی مندھانی کھیر کھر کے دیکھاں جیلے 24 رمضان تھی او کو جوانی ملی مہربانی او کو خالق نے جوانی عطا کی تھی او کو شوہر عطا کی تھا او کو 7 بیٹے عطا کی تھے بیٹے بھی تو بچپنے چاہیں ولا جوان چڑھے ولا انہاں دے گھر عطا کی تھے وات او کو نوحاں عطا کی تھیاں ہیک او لمحہ او ڈٹھا کہ 7 نوحاں سامنے سونے دی مندھانی کھیر کھر کے بیٹھے ہیں تا سرکار نے واقعہ بیان کران دے بعد فرمایا بھی تساں اپنے مالک دی خوشی منگو جلے تساں اپنے امام زمانہ دی خوشی اور کشائش منگسو ان دے وچ تہاڈا اپنا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے نا انہاں دی خوشی دے وچ جلے سرکار دیکھ سن نا اچھا میں صدقے دے موضوع تے دسی ونے بھئی صدقہ کیا ہونا چاہیے بسم اللہ صدقہ کیا ہونا چاہیے سرکار فرمائے بھی جڑا صدقہ دین دے وے یا او سارے گھراں تے رواج ہے بھی او اٹا چا کے یا سارے ہاتھ لویندیاں ولا ایسا نہ کرائے میں تو ایک ہاتھ بنسا سرکار فرمائے صدقہ اپنے امام زمانہ دا دیتا کرو ٹھیک ہے اگر تساں اپنے مالک دی سلامتی چاہسو تو مالک آٹومیٹک تمہاری سلامتی تے قدرت رکھدا ہے کافی ایسے واقعات تھی وینن کہ ایسا صدقہ دے کے ٹرے ودے ہوئے مگر مسئلہ درپیش آ ویندا ہے کیونکہ صدقہ اساں کو نہیں بچا سکدا اے ساڈا ایک اپنا وہم ہے یقین نہیں اگر یقین ہویا تو ساکو سارا صدقہ ہی بچا ہویا اے سارا ایک وہم ہے ٹھیک ہے سرکار فرمایا بھئی مالک دی خوشنودی دا صدقہ دے کے ٹرسو تمام معاملات و ذات خود سنبھلے سی سمجھ آنی پئی ہے ہن میں تو اگاں ٹردا پیاں جتھا میں پچھلے جمعے تقریر روکی مرشد کامل دے موضوع تے خمس دے متعلق صحیح ہے سرکار فرمایا بھئی نماز توسل پڑھن دا تہاڈا مقصد صرف اور صرف ہدایت طلب کرنی ہے کہ مالک میں کو زیارت دا شرف عنایت فرما کے تے میں کو دور غیبت دے وچ اون ہستی دا تعارف خود کروا ونجو جیڑی تواڈے او تمام امور میں کو عطا کرے جیڑے تساں خود عطا کریں دے ٹھیک ہے وقت فرمایا جس وقت تو کو منیب ذات اپنے نیب دا تعارف خود کروا ونجے وقت اون دے نیب کو ایویں منو جویں منیب کو منے دے ٹھیک ہے نا میں کوئی اپنا دا بیٹھا میں سرکاراں دے فرمان تو بلکہ ہونے تے میں تو کو قرآن ہی تو دسے سا کہ مرشد کون ہوندا ہے اون عہدیدار دا نام ہے مرشد کامل اون شخصیت دا نا عہدے دا نام ہے مرشد کامل مرشد دا ایک عہدہ ہے ولی دا ٹھیک ہے نا اے ولی جڑے ستے پین درباراں دے وچ ولی اللہ انہاں دے نا تا اپنے اپنے بھی راجن شاہ سرکار شاہ حسین شیرازی مگر اے مرشد تے ولایت دے عہدے تے فائدے صحیح ہے آج کل دور ایسا ہے کہ جڑے حق دی ولایت دے مسند تے باون والے ہیں نا انہاں لوگاں کن خود کو چھپا کے دے لوگ اپنے مسائل واسطے انہاں کو استعمال کرن لگ گئے ہیں میرا اے معاملہ ہے میرا اے معاملہ ہے میرا اے معاملہ ہے انہاں نے اے نہیں آکھا کہ تساں جو اتنی لمبی عرصے تو محنت کرنے پے تہاڈا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے نا اساں تہاڈے ای مشن دے وچ تہاڈا کیا ساتھ دے سکنے ہیں لوگاں ہر کہیں کوئی گیا بھی میں کو تویز دے میرے رزق کی اضافت ہی کوئی کہیں بیعت کھڑا کریں دے این وجہ تو مسند ولایت دے سچے تاجداراں خود کو چھپا کے دے اگر وہ این جہان تے موجود ہیں تا اساں انہاں دی این پہچان تو یعنی کہ بری و ذمہ ہے ساکو پتہ کونی کہ حکومت الہیہ دا عہدیدار موجود ہے
واہ واہ ٹھیک ہے این وجہ تو آکھا گیا کہ منیب دے اتے واجب ہے اپنے نائب دا تعارف واہ واہ ٹھیک ہے بالکل سرکار دی نماز توسل دا مقصد ہی دو اترائے ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ سرکار زیارت دا شرف عنایت فرماویں دوجا مقصد یہ ہے کہ مرشد کامل عطا فرماویں تیجا مقصد یہ ہے کہ جیڑا مرشد کامل عطا فرماویں اساں اپنے مال مخمس یعنی کہ خمس شدہ مال دا پنجواں حصہ اون ہستی کو دیونا ہے واہ واہ ٹھیک ہے واہ واہ ہن اے سرکار تے ڈیپینڈ ہے تے تواڈے ظرف تے کہ تہا کو کتنی لمبی زیارت کرویں سمجھ آندی پئی ہے اون دے وچ اے فرمائیں کہ میری زیارت کرو میں تواڈا امام زمانہ ہاں اے تواڈا مرشد کامل ہے سمجھ آندی پئی ہے تے ساڈی پاک ڈاڈی دا حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دا آواز گونڈ ہے رہندا میں نا ٹھیک ہے نا اے تساں کہ کو دیونا ہے اے بھی سرکار ترہے گالیں خود بھی فرما سکنے اے بھی فرما سکنے کہ سارے دور غیبت وچ اے مرشد کامل ہے جو تو کو اے آکھے او سب اساں آکھے سمجھ آندی پئی ہے تساں بالکل چپ نہ کر گئے کرو یار بندے دہاں لائے میں بھی کیا ہے ٹھیک ہے نا ہن مرشد کامل دے موضوع تے او ذات فرمائندی پئی سورہ کاف دی آیت دا ترجمہ پڑھدا پیا آیت کو نہ پڑھدا پیا مرشد دی تصدیق دے وچ صحیح ہے او ذات فرمائندی پئی جے کو میں گمراہ کراں او ہرگز نہ پا سنگسی مرشد یا ولی کو واہ 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 ٹھیک ہے چھوٹی جہی آیت ہے چھوٹی جہی آیت ہے ان دا ترجمہ ہے میں اگے صرف میرو ایک دوست نے بھیجا ہے بھلا میں کل سورہ کاف کھول کے ڈٹھا ہے واہ واہ ٹھیک ہے جے کو میں گمراہ کراں اون ذات فرمائے او کدہ نہ پا سنگسی ولی اور مرشد واہ واہ ٹھیک ہے نا واہ واہ اور جیڑا قرآن ہدایت کرن والا ہے یا او اللہ ہدایت کرندا ہے او تا پہلی سورۃ آیت دے وچ فرما دیندے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین او ذات فرمائندی ہے آیت دا نچوڑ ہے کہ میں متقین دی ہدایت کرے سا واہ واہ اللہ فرمائندا پائے میں متقین دی ہدایت کرے سا مگر سب لوگ تو متقی نہیں واہ واہ ٹھیک ہے نا آخر اللہ تک پہنچن واسطے بھی اساں اون میرٹ تے پہنچوں اون دے بعد ساری اللہ خود ہدایت کرے واہ واہ ساکو آخر کچھ تگو دا کرنی پوسی اون دے واسطے فرمایا گیا ہے بھی جڑا اللہ تائیں تو پہنچاوے وہ تو مرشد کامل ہے واہ 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 نعرہ حیدری جڑا تو کو تواڈے خالق نال ملاوے وہ تو مرشد کامل ہے ہن تو کو دساواں بھی جیلے تساں اے نماز توسل پڑھ دے تے تو کو پاک سرکار کرم فرمائنن تے زیارت کروائنن تے تو کو تواڈے مرشد کامل دی نشاندہی کروائنن کہ دور غیبت دے وچ ساڈا نائب کون ہے نائب دے متعلق اگے میں دسا بات نہ دسنا چاہندا کہ ساڈا نائب کون ہے ایندا قول ساڈا قول ہے صحیح ہے کچھ سرکاراں دے ایسے صحابی ہیں جڑے یعنی کہ 11ویں سرکار تو پیچھے جڑے 11 امامت دے سلسلے گزرن صحیح ہے کچھ ایسے صحابی ہیں جنہاں دے بارے سرکاراں فرمایا کہ انہاں دا قول ساڈا قول ہے واہ واہ ٹھیک ہے نا اگر انہاں دے قول کو کتاب وچ لکھ دے لے ساڈے نام نال منسوب کر دے سو تو اساں فرمائے ٹھیک ہے نا کیونکہ انہاں لوگاں دی محنت ہے انہاں سرکاراں نال خود کو این جوڑ کے رکھا ہے این منسلک رکھا ہے جو سرکاراں کو آکھنا پے گا کہ انہاں دا قول ساڈا قول ہے ایویں ہی اے تاں یعنی کہ امام زمانہ سرکار دے پاک اجداد دے قول دی گال ہے تے سرکار دے صحابی سارے صحابیاں تو افضل ہیں صحیح ہے سرکار دا پاک لقب ہے بقیت اللہ واہ واہ ٹھیک ہے نا 6ویں شہنشاہ مولا دی نصرت دے متعلق فرمائندے ہوئے آکھا ہے اگر اساں اپنے 12ویں بچڑے دا زمانہ پاؤں ہاں ایہو دور غیبت دا سرکار فرمایا اساں دی نوکری کروں ہاں ہائے 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 واہ 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 ٹھیک ہے نا امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کیا ہے اس کو سمجھانا ہے باقی یہ 14 دے 14 محمد ہکو نور ہے بے شک اور جتنی حد تک میں پڑھا ہے بے یہ 14 تا ایک منصب دے ہوتے فائدے نہ کوئی امام ہے کوئی رسول ہے ٹھیک ہے نا فرمایا انہاں دا علی اصغر بھی امامت دے برابر درجہ رکھتا ہے تو آپ کو مننی پوسی ہے گال کیونکہ سرکار اے فرمایا ہے کہ کلو نا محمد فرما گئے ہیں نا جلے کلو نا دا سیغہ آگئے تو انہوں نے انہاں دا شیرخار بھی انہوں ہے جی میں پہلا امام ہے جی میں شہنشاہ انبیاء ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہے ساکو دساونا چاہنے ہیں ہون انہاں آکھا بھی اگر ساکو پہچاننا ہے ٹھیک ہے نا تو وقت تو آکو کوئی نہ کوئی آسرا سہارا گھننا پوسی سادے تھی پہنچنا پوسی ہون مرشد
ہدایت کرن والا وہ کوئی آکھا گیا ہدایت کرن والا تیر جڑا چلایا ویندے تے تیر دی اگلی نوک ہوندی ہے نا منزل دو ویندی پئی او کو بھی ہادی دا لقب دیتا گیا ٹھیک ہے جیڑی سرکار فرمائے تساں اپنے جانوراں کو ریلن واسطے سوٹی استعمال کریں دے او بھی ہادی او کو آکھا ویندا ہے تساں او کو بے دے پاسے نیوے پوندے نے اون دی ہدایت کریں دے سمجھ آندی پئی ہے نا ہدایت دے ہادی دے کافی سارے معنی تھن ٹھیک ہے ایویں ہدایت دے متعلق اے ہے بھائی مرشد کامل جڑے ہیں او تو کو جو کچھ فرماویں او ایویں سمجھ تو کو تواڈے امام زمانہ نے فرمائے ہن آندا پیا میں خمس والے متعلق بھائی خمس کیا ہے سرکار فرمائے اے چوتھے شہنشاہ فرمائے پہ صلوات پڑھ گنو کہ اگر ایک درزی 5 درہم دا قمیض تھیندا ہے جب تک او 5واں درہم ساری ڈاڈی دے نا تے غریب سید کو نہیں دیندا او 4 ہوندے تے حرام ٹھیک ہے نا کافی سارے فرامین دا سہارا گھن کے ہون تے ساکو ڈسا گئے ٹالا گئے بالکل بھئی خمس ساکت سرکاراں فرمایا بدور غیبت دے خمس ساکت شیعہ دے اوتے بیاں ذمہ داریاں بہوں ہوسن این وجہ تو با خمس نہ دیویں اگر خمس جڑا نہ دے سی تو ولا کیونکہ وہ جرمدار ہے سیونی نے جتنی ہاتھیں ساکو فرمایا سرکار فرمایا بھی امام زمانہ دے پاک اسماء مبارکہ دے جو ایک نام ہے جن دی تشریح سادہ الفاظ وچ ہے جڑا اپنے ایک چوانی بھی کہیں کو معاف نہ کرے اور سرکار فرمائے پہن کہ ایسا آ کے اپنی دادی دا حق وصول کرے سوں یہ بھی فرمان ہے کہ اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے ٹھیک ہے نا سرکار فرمائے بھی ہونے نال دے وہ ہاں تو آپ کو ایک وڈی گل دساں جاندے تے میں بہوں عرصہ رکا رہی ہوں تے میں کو ہوں آ کے پتہ لگا ہے سرکار فرمائے بھی اپنے مال دا اپنی جائیداد دا حساب کرو بہ کے کہ کتنا ساڈا اے ترکہ بندا ہے اون دا 5واں حصہ علیحدہ کرو ولا تو کو مرشد کامل جڑے عطا تھیویں او 5واں حصہ انہاں دی چوکھڑ تے پہنچاؤ چاہے او ظاہری طور تے پردے ہی فرما گئے سمجھ آندی پئی ہے میں انہاں گالیاں تے ذمہ دار ہاں ٹھیک ہے او 5واں حصہ پہنچاؤ بعد وچ او 4 حصے تواڈے تے حلال ہیں ہن میں یہ چیز تو روکو نام ایک تو مثال لینا پیا بھئی میڈا لاکھ روپیے دا ترکہ بندا ہے ایک مثال لینا پیا میرا گھر زمین میری ہر چیز تے میں اون دے چوں 5واں حصہ 20,000 روپیہ بھی میرے کن کٹھا 20,000 کوئی نہیں تے میں کیویں دیواں لہذا این وجہ تو بیا سال گزر گئے بھی میرے کن یار 20 کو نہیں میں کیویں 5واں حصہ دیواں سرکار میں کو خود فرمائے اتنا کرم تے سرکار فرمائے تو تھوڑا جیاں تے دے ٹھیک ہے سرکار فرمایا اگر تہاڈا لاکھ روپیہ بندا ہے خمس دا تے تساں 100 روپیہ دتا ہے اون جگہ تے جتنا تو کو مرشد کامل حکم فرمائے تساں دیوان والے جو کھاون والے جو نہیں ٹھیک ہے نا اگو فرمایا گا بھئی خمس صرف یہ دیواراں ہیں سارے ظہور تو قبل ان دے بعد کوئی بھی ایسا غریب نہ ہو سی جڑا تہاڈا خمس گھنے سارے مالدار ہو سن ٹھیک ہے نا انتہائی ذہن کو کشادہ کر کے کھلے ذہن نال نماز توسل پڑھو اپنے سرکار کو سڈو مرشد کامل عطا تھی وے تو کو ان دے بعد اپنا جتنا بھی ترکہ ہے ان دے چ میں تو کو آدھا بیٹھا بھی لاکھ روپیہ اگر خمس ہے تے 100 روپیہ بھی پہنچائے وے نا دیوان والے چوئی وے ٹھیک ہے نا جڑا تواڈے کن آویں پیشہ دے دیوائے میں ہوں اگو جڑے خمس دے متعلق تو گال دسے نہ پیا تو کو پتہ لگ ویسی کہ انہاں دا ساڈے اوتے حق کتنا ہے تے انہاں ساکو معاف کتنا کیتا ہو سمجھ آ نہیں پہ نا یہ تو ساکو دسا گیا نا بھائی تساں 5واں حصہ دے ہوتے بس 4 تواڈے تے حلال ہے نا سرکار نے کتاب لکھی ہے کلندر نامہ سائیں جعفر الزمان نے 1974 لکھی ہے ٹھیک ہے بھائی ساری کلندر نال ملاقات تھی ہے میں پہلی گفتگو دسا بھی کلندر کون ہونا ٹھیک ہے بھائی حکومت الہیہ دے کتنے بڑے عہدیدار ہیں امام زمانہ دی کتنے قرباتی تھے انہاں نال صحیح ہونے دی ملاقات تھی ہے اے میں ہوں نہ دسیندا کہ سامنے تھی یا جیویں تھی ہے او ملاقات دے نچوڑ وچ انہاں کتاب لکھی ہے جنہاں نام رکھا ہے کنٹھا کلندر نامہ ٹھیک ہے ولا کوئی وڈی میٹنگ تھی وے نا آدھن بھی فلانے موضوع کوئی زیر بحث لایا گیا فلانے کوئی ایویں صحیح ہونے نے کافی ساری چیزاں جناب کلندر نال ڈسکس کیتی ہیں سارا پتہ تا خود کوہانے مگر ساڈے تے پہنچاون واسطے اون دے وچ جڑی خمس دی گل تھی او تو دساونا چاہنا تساں صلوات پڑھو
یہ چیز کو پہلے دفعہ سمجھ کے کہ میں یہ نظم تھوڑے پہلے دفعہ پڑھتا پیا. واہ واہ ٹھیک ہے، میں تیاری تھوڑے واسطے ہی کی ہے. صحیح ہے. کوئی غلطی کوئی بھول تا میں کو معاف کر دے سو. واہ واہ ہوں سرکار فرمائے بھی اساں جناب کلندر نال ملاقات کی ہے تو خمس دے موضوع تے تھوڑی جی گہل بات تھی ہے. واہ واہ سرکار فرمائے میں پوچھیا اے پاک کلندر خمس دا مطلب کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، واہ واہ ہوں بھائی جڑے لوگ ساری نہیں منے تے چلو جناب کلندر جلے حقیقت آیاں کر دیتی تو لوگوں کو مننا پائے سی. صحیح ہے. میں پوچھیا اے پاک کلندر خمس دا مطلب کیا ہے. جو نہیں دیندا خمس دسو ان دی کتنی سخت سزا ہے. واہ واہ رو رو کے دیوانے میں کو خمس دے راز دسائے. اکھیاں ساون وانگو وسیاں چہرے رنگ بدلائے. ہائے ہائے توجہ کرائے، انتہائی سرے کی کمال. اکھیاں ساون وانگو وسیاں چہرے رنگ بدلائے. آکھے خمس دا مطلب ہے اے شرع شریف دے اندر اپنے مال دا پنجواں دیون آکھیا کھول کے سرور. شہنشاہ انبیاء دے بارے فرمائے پہ جیڑا دیندا ہے خمس ہے کیتا اون اقرار ولادا. واہ واہ یہ فکر بڑی گہرائی ہے. جیڑا دیندا ہے خمس ہے کیتا اون اقرار ولادا. غیر کنوں بیزاری دا ہے کردہ آپ اعادہ. دیون والا گھٹ جے دیوے ہے فرمان خدا دا. صادق پاک دے حکم مطابق ہے تولید زنا دا. توجہ کرائے میں بات نہ پڑھساں. سائل تے محروم دا حق ہے ہر دے مال دے اندر. سائل تے محروم دا مقصد دسیا پاک پیمبر. اگو سرکار کیا فرمائن ہوں دیکھو سارے تیں سہی ہونی پوچھائے. سہی ہونی پوچھ دے بیٹھے جناب کلندر کن. جناب کلندر رسول خدا دا حوالہ دیں دے بیٹھے. ٹھیک ہے، سائل تے محروم دا حق ہے ہر دے مال دے اندر. سائل تے محروم دا مقصد دسیا پاک پیمبر. سائل ہے حسنین دا نانا خود اون دا فرمان ہے. توجہ کرائے ہوں میری گال دی تائید تھی پئی ہے کہ او اگر سید ہے جے کو تساں خمس دیونے چاہے او ظاہری طور تے امیر بھی ہے پتہ نہیں اندے پسے پوچھت اسا کہہ کو دیں دے پائے ہیں. ٹھیک ہے نا، تسے یہ نہیں دیکھنا کہ غریب سید دو ونجنا جے کو جین دے بارے مرشد کامل حکم فرمائیں. سائل ہے حسنین دا نانا خود اون دا فرمان ہے محروم امام زمانہ والوی او رحمان ہے. دو جگ مل کن سین مجید سین دا ہر احسان ہے. جائیں تے دنیا پل دی پئی ہے سین دا دسترخان ہے. ٹھیک ہے، ہر دا رازق ازل کنو مال و متا تو بالا. سمجھ آندی پہ جڑا ہر کو رزق دینا کھڑا ہے او کو کوئی سادے رزق دی لوڑ ہے. سمجھ آندی پہ سجنا دی ازمائش دا پر اے رنگ نرالا. ٹھیک ہے نا، خمس نہ دیون ایویں ہے سا کو مرشد نے سمجھایا. سین دا جایا بن کے سائل در تے دیتے آیا. ٹھیک ہے نا، خمس نہ دیون ایویں ہے سا کو مرشد نے سمجھایا. سین دا جایا بن کے سائل در تے دیتے آیا. جو نہیں دیندا خمس ہے اون تا اتنا ظلم وسایا. 14 پاک کو خالی ہے اون جھنکا نال ولایا. ٹھیک ہے نا، این دے اگا تسا خود فیصلے کرائے. ظلم تو باز رہیں نہ خالی سین کو آپ ولاویں. جائیں تو سار قربان کیتے نہ مال کنوں گھبراویں. ٹھیک ہے نا، کونہیں دعوے کر باندھے دیوار دے وچ 10 دفعہ آکھ بانے مولا قربان ونجا. قربانی سار دی آدھے بیٹھے ہونے ہیں نا. دیکھو مال تا سار تو تلے ہے نا. رزق بنا لا دیں دے جان بچاون دی خاطر بعد ہی جان ہوندی ہے نا. ہوں اساں سرکار کو آدھے کھنے پہلے جان قربان کروینے ہیں لیکن اساں جلے مال دا پنجواں حصہ نہیں دیں دے اساں جان دے دعوے دار کیوں ہیں. سمجھ آنی پہ ہے نا. اگو سرکار فرمائے پہن صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خمس نہ دیون ایویں ہے ساکو مرشد نے سمجھایا. سین دا جایا بن کے سائل در تے دیتے آیا. جو نہیں دیندا خمس ہے اون تا اتنا ظلم وسایا. 14 پاک کو خالی ہے اون جھنکا نال ولایا. ظلم تو باز رہیں نہ خالی سین کو آپ ولاویں. جائیں تو سار قربان کیتے نہ مال کنوں گھبراویں. ابو فرمینن بن کے سوالی سین نے آون آج تے نہیں بھلایا. ٹھیک ہے نا، بن کے سوالی سین نے آون آج تے نہیں بھلایا. وال نہیں آونا کہیں درتے ہے بہوں ایک وار دا آیا.
پہلے خالی ولن دے صدمے کئی سو سال روایا حق ہن آپ وصول کرے سی آلیہ سائن دا جایا سمجھ آندی بیٹھی نا سرکار آ کے حق وصول کرے سن فقر جدائیں موڑ اتے ہے اپنی سوچ سچیندا ہر فرمان کو حق گن کے ہے حق تسلیم کریندا اے پنجواں حصہ ہی وے شریعت دے اندر راندے ہوئے جیڑا اتھو اتلا درجہ ہے نا دین دا او کو آدن فقر فقر دے وچ نہیں خمس ہوندا ہے کل مرشد دا مال ہے توجہ کرائے جناب کلندر کیا کیا راز تو پردہ چاہے فرمائن فقر دے وچ نہیں خمس ہوندا ہے کل مرشد دا مال ہے سارا مال دے وے یا اپنا سارا مال سنبھالے مال عزت ناموس تے جندڑی ملک اوندا ہر حال ہے جو بھی مرشد جائز کرے صرف اوہا چیز حلال ہے دعوے دار غلامی دے کوئی چیز نہیں گن دے ذاتی اوہا چیز حلال ہے جیڑی خود مرشد تو پاتی ٹھیک ہے نا میں زیادہ ٹائم انہا ستنہ تے نہ رکدا سمجھا نہیں پہ نا جو سرکار خود عطا کریں ہون سرکار نے مزید راز تو پردہ چاہے فرمائنن پنجواں گھنے یا سارا ہے سارا مال اہیں دا ٹھیک ہے پنجواں گھنے یا سارا ہے سارا مال اہیں دا اوندے وچوں جتنا دے وے او احسان گنی دا کہیں نہیں کچھ اون ذات تو لانہاں لیکھا نہیں کریندا نمک حرام غلام کو لیکن اے احساس نہیں تھیندا ایک دمبے دے وان کلندر دا نت ہوندا حال ہے جناب کلندر آپنا فرمائے دے پین ہر شے اوندی مالک تے ہر وقت ہر آن حلال ہے بھئی کتنا حق ہے امام زمانہ دا آگو فرمائنن دھوپ تے بدھے یا سردی تے نہیں شکوے دی جاہے اے دمبے نال مثال لیتے نے خود کو دھوپ تے بدھے یا سردی تے نہیں شکوے دی جاہے سمجھ آنی پہ خون مباہ مالک تے لکھ واری قتل کرائے کر کے ذبح او گوشت اندہ کتیاں کو آپ کھوائے یار فکر کتھو سن سو کر کے ذبح او گوشت اندہ کتیاں کو آپ کھوائے قتل کرے اولاد اوندی تا ہر ایک فیل بجائے ٹھیک ہے اتھو بائے دو سخت فکریں جڑے چھڑیں دا پیان ہون اگوں سن دے رانے ہی گال دا پتہ ہے کہ مرضی انسان دی ہوندی ہے امر اون ذات دا ہوندہ ہے اون ذات دے امر دے سامنے انسان دی مرضی نہیں چل سکتی یعنی کہ اے دو چیزیں ایک بے دا زید ہیں اگو صحیح ہونی فرمائنے مرضی زید ہے امر دی تاؤں ایک تھیں دی بھئی نہیں تھیں دی ٹھیک ہے منن مراد ہے مردان دا ہے عدلو گاہل سنیں دی سار تسلیم دا خم کر کے ہے بازی آن جھتیں دی ٹھیک ہے فکر ہے اپنے مرشد دی رائے ہر ایک گاہل منیں دی فکر دے اندر رانہاں پوندا ہے ہر بازی تے راضی تاہوں راندھن پاک کلندر ہر بازی تے راضی ٹھیک ہے آخری شعر ہے مست کلندر بے راگی میری مستی عشق دی ٹیک ہے صحیح ہونی نے ایک نتیجہ دیتا ہے مست کلندر بے راگی میری مستی عشق دی ٹیک ہے بھاں بھڑ جلدن راگ راگ وچ لون لون وچ عشق دا سیک ہے دین چمک دا خنجر ہے اتے گو تکیے دا سیک ہے ناز فقر تے ہم جعفر ساری قسمت ازل تو نیک ہے جی میں چاندھا ہم میں ملیا مرشد شانہ والا جی میں مرشد چاہے جوڑے رہ سلامت شالا صلوات بآواز بلند بس انہیں 10 یا 15 منٹ دی بھئی تکلیف ساہو کہ مرشد کامل کون ہستی ہیں انہوں نے متعلق دسینا پیان اور اتنا پراپر طریقہ یقین کرو تو کوئی بھی بیا نہ دسے سی میری اتنی سخت قسم دی ڈیوٹی لگی ہے کہ میں تو وال وال دسنا ہے ٹھیک ہے جلے تو سائنہ منازل تو گزر ویسو نا ولا تو دین دنیا دا مالک تو ضامن مرشد ہو سی ان دی تائید ہی دسیندہ پیان سرکار فرمائے بے ہیک جگہ تے دو مرشد کامل کٹھے تھی گئے چھوٹا جہاں واقعہ ٹھیک ہے تے انہاں نے پروگرام بڑھایا کہ آج دی رات اساں کٹھے گزاروں ٹھیک ہے بھی کٹھے گزریں دے پائیں رات دا وقت تھی گیا ہیک مرشد کامل سوم گئے تے ہیک جاگ دے رہ گئے او دا مرشد کامل تے دعائیں ہستیاں فائدہ ہیں ہیک جاگ دے رہ گئے ہیک سوم گئے جڑے سوم گئے وہ تہجد دے ویلے اٹھے جلے اٹھے تا اون مرشد کامل کو ڈٹھونے تو وجہ جاگ دے ودے ہیں انہاں پوچھا تو ستے نہیں وے انہاں کہ نہیں کوئی نہ ستے انہاں کہ اچھا اے دسو تواڈی ارادت مندی دے وچ جنہ یعنی کہ نماز توسل پڑھ کے امام زمانہ
جے کو تساں عطا کیتا ہے ٹھیک ہے او کتنے تواڈے شاگرد ہیں اچھا انہاں او جیڑا ساری رات جاگدا کھڑا ہے اوہاں کا سادہ ہکو شاگرد ہے واہ واہ اچھا تواڈا ہکو شاگرد ہے انہاں کا سادہ صرف ہکو شاگرد ہے تے ساڈی نیندر حرام کیتی کھڑا ہے واہ واہ ٹھیک ہے نا یہ فکر ہے تے او جڑے ساری رات سم کے تہجد لے اٹھن نا انہاں کن پوچھا اون جاگ دے ہوئے بھی تہاڈی ارادت مندی کتنے شاگرد ہیں انہاں کا سارا 100 شاگرد ہے اچھا 100 شاگرد ساری رات ستے رہے ہوئے جی ہاں انہاں آکھا بھی تہاڈا جو ہکو ہے تے تو آکو سمن کیوں نہیں دیندا ہن تو آکو فائدہ دسیندا پیا جلے تو آکو مرشد کامل عطا تھی گئے نا ولا تو آکو فائدہ کیا تھی او مرشد کامل دسیندے پین جڑے ساری رات جاگدے رہن تے جنہاں دا سٹوڈنٹ ہکو ہا انہاں کہے بھی میں جڈاں دا ایندا استاد بنا جڈاں دا اے میرا شاگرد بنا ہے تے ایندی دین دنیا دی ذمہ داری میں کو مل گئی ہے واہ 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 اے حاصل تا کر کھڑے میں کو مگر اے صبح تو شام تائیں گناہ کریندا ہے واہ واہ میں روزانہ شامی ایندے گناہ دی تختی دھو کے سمنا ہائے 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 واہ 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 ٹھیک ہے نا واہ میں ایندے گناہ دی تختی دھو کے سمنا ہائے میں اپنے آنسواں نال دیکھو مرشد اپنے ارادت مند تے کتنے مہربان ہیں میں آنسواں نال ایندی گناہ دی تختی دھو کے سمنا تے بس ہر آئے دن اے ایویں پا کے جویں ہنے پیدا تھیا ہوئے ہائے ہائے واہ 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 دین دنیا دی ذمہ داری مرشد کامل گھن دیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اگلے چکر تے تو میں دسے سا کہ مرشد کامل کون ہونے حال مرشد کامل دا موضوع بہت طویل ہے کہ حکومت الہیہ دے وچ جتنے بھی سرکار دی زیارت کریں دیکھنے انہاں دا توسل مرشد کامل ہے واہ واہ ٹھیک ہے نا واہ واہ ایویں سرکار فرمائے بھئی اے جتنے گناہ کریندا ہے صبح تو شام تک اساں دے گناہ دی تختی دھو کے سمنے ہیں صلوات بواز بلند ہن او ذات قرآن وچ فرمیندی پئی ہے اے میں اتنی محنت نال لکھ کے ڈائری دے اوتے فوٹو چھک کے آنا بھی میرے کن کوئی پوائنٹ مس نہ تھی ونے این وجہ تو میں کو بار بار دیکھنا پایا ونے صلوات بواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ سرکار فرمائے خسارے میں ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے جو میرے دیدار کی تکذیب کرتے ہیں واہ واہ توجہ کرائے ہائے 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 اللہ فرمیندہ پائے سرکار تو مراد امام دی گال نہ کرنا پہ اللہ دی کرنا پیا اون ذات فرمائے سورۃ یونس دی 45 نمبر آیت دا ترجمہ ہے خسارے دے وچ ہیں وہ لوگ خسارے دا کیا مطلب ہے اساں تا نقصان گن دے ہیں نا خسارے دی تو کو تاریخ سناواں ایک بندہ اگر کپڑے دی دکان کیتی پائے نا تے شام تیوں بیٹھا رہندے تے اوندا کپڑا نہیں وکدا اون دی دہاڑی نہیں بندی اون دے کپڑے دا تے نقصان کونی نہ ہو پائے تے بیا بندہ برف وچیندا ہے نا شام تے اون دی نہیں وکدی تے برف گھول ویندی ہے ہائے ہائے ٹھیک ہے نا دہاڑی بھی گئی او موڑی بھی گئی ایک آکھا میں دے خسارہ ہائے ہائے او ذات فرمیندی پہ خسارے چ وہ لوگ جڑے میرے دیدار دی تکذیب کرن کہ نعوذ باللہ اللہ دیدار نہیں کرویندا واہ واہ ٹھیک ہے واہ جب کہ دیدار دے متعلق انہوں ڈٹھا ونے تو آدھا بھی میں جسم نہ رکھدا واہ واہ سمجھ آندی پئی ہے نا انہوں خود فرمیندا پائے فرمائے جڑے میرے دیدار دی تکذیب کرن او خسارے چن اور انہاں دی ہدایت نہ دنیا چ میں کرے ساں تے نہ آخرت وچ کرے ساں واہ 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 سمجھ آندی پئی ہے نا ہن ایک بندہ آخری گل دسیندا پیا شہنشاہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آ کھڑے تے آدھے سرکار اللہ تا غائب ہے سرکار فرمائے یہ کیا ہے آدھے ید اللہ اللہ کے ہاتھ ہیں اچھا سرکار فرمائے یہ عین اللہ اللہ دی آنکھیں سرکار چہرے تے ہاتھ لے وہاں کہ وجہ اللہ اللہ دا چہرہ سرکار اپنا پورا جسم کن گنوایا سرکار فرمائے اللہ تیرے سامنے بیٹھے غائب تمایا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بقایا تقریر اگلے جمعے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آمین
آمین لے آمین بسم الله الرحمن الرحيم آمین نعرہ حیدری یا